تو آپ کے جانوروں میں سے اچھا خاصا دودھ دینے والی گائے یا بھینس جو بھی ہے وہ چوری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ آپ کے خلیفہ، آپ کے مرید شاگرد خاص، حضور وہ اپنی چوری ہو گئی. آپ چپ رہے. اگلے دن حضور چوری ہو گئی، چپ رہے. پھر وہ بندہ وقتاً فقتاً ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن آپ بالکل، میں وہ طویل ہے، میں صرف اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مصلی رسول سے میں مجبور ہوا کہ چلو ایک کرامت آپ کی اور ہی صحیح. اور ظاہر ہے انہی نیک لوگوں کا صدقہ ہم چل رہے ہیں. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو حقیقی علماء ہیں، بعمل علماء، رسول پاک کی سیرت کے پیکر علماء، وہی اولیاء ہیں، اور انہی کے صدقے سے یہ دنیا کا نظام چل رہا، انہی کے صدقے سے دنیا. پھر ہر ولی کا اپنا اپنا مرتبہ اور رتبہ اور مقام ہے. وہ بندہ بھی لگا رہا، آپ نے بھی خاموشی اختیار فرما لی. 1 سال وہ بندہ کہتا رہا، لیکن آپ نے کبھی بھی جواب میں کوئی جملہ ہی نہیں فرمایا. چپ. 1 سال جب پورا ہوتا ہے نا، وہ بندہ پھر کہتا ہے حضور آپ نے اس کا کچھ کیا نہیں. فرمایا ایسے کرو، پولیس والوں کو کہو فلاں جگہ پہ نا وہ ہمارا جانور بیچا جا رہا ہے، پہلے پولیس سے رابطہ کرو اور پھر وہاں پہنچو، وہی جانور آج بیچا جا رہا ہے اس کو لے آؤ. سال تک خاموشی. غریبوں کو دھکے دینے والوں، غریبوں کی عزت نہ کرنے والوں، غریبوں کو معاشرے کا سب سے گھٹیا فرد سمجھنے والوں، اور گویا غربت ان کے لیے کوئی ذلت کا نشان بنا دی گئی، وہ سارے کان کھول کے سنے جنہیں مصطفیٰ سے ڈائریکٹ فیض پہنچتا تھا، جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضوری والے ہیں، ان کے ہاں غرباء کا مقام کتنا ہے. پھر پوچھا نا، بندہ گیا پولیس سے رابطہ کیا، متعلقہ جگہ پہنچے تو جانور کی خرید و فروخت شروع تھی. پوچھا حضور سال ہو گیا تھا آپ چپ تھے، سوال تو میں ایک ہی کرتا رہا، آج کیوں بولے ہیں؟ فرمایا یار تمہیں نہیں پتا تھا، تمہیں جس نے چوری کی تھی نا وہ ایک غریب آدمی تھا، اس کے گھر دودھ نہیں تھا بچوں کا، اس کے گھر مکھن کا بندوبست نہیں ہوتا تھا. آپ کے یہ جملے ہیں، اس کے گھر لسی نہیں بنتی تھی. تو میں نے کہا چلو غریب آدمی ہے، ہمیں کیا ہونا، اس کے گھر کا سسٹم تو چل رہا ہے. میں تو اس لیے چپ رہا کہ ایک غریب کا گھر تو اس کے بچے دودھ پیتے ہیں، اس کے گھر مکھن تیار ہوتا ہے، اس کے گھر لسی تیار ہوتی ہے. میں نے کہا چلو غریب کا سسٹم. اب تمہیں تو ان باتوں کا پتہ نہیں، تو سال ہو گیا ہر روزی تو نے یہی کہنا ہے جو حضور اس کا کچھ کیا نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا اگر آپ کوئی بات شیخ کو کرتے ہیں اور اس سے خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی حکمت ہے، پیچھے نہیں پڑنا چاہیے شیخ. فرمایا تجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تجھے کیا کہتا. تو حضور پھر آج کیوں بتایا؟ فرمایا آج اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، آج اس نے میرے جانور کو بیچنے پہ باہر لے آیا، حالانکہ میں نے اس کو بیچنے کے لیے تو نہیں دیا تھا، مالک تو میں ہی ہوں، میں نے تو دیا تھا غریب کے گھر کا نظام چلتا رہے. آج اس کی نیت میں فطور پیدا ہوا، وہ بیچنے آیا، میں نے کہا اب نہیں دوں گا، میں اپنا جانور واپسی لینے لگا. تو تبھی تجھے کہا جا فلاں جگہ خرید و فروخت ہو رہی. یہ تو مصطفیٰ کے در دولت پہ پلنے والوں کی نگاہ کا فیض ہے کہ وہ دور و نزدیک کو یکساں ملاحظہ فرماتے ہیں، دور و نزدیک کو یکساں